حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ قربانی کا جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا قربانی کا یہ جو جانور ہے اس کا گوشت، پوست، اس کی ہڈیاں، یہاں تک کہ اس کا بول و براز بھی قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا۔ اور کیسے تولا جائے گا؟ یار سنو گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ فرمایا اس کی ایک ایک مینگن احد پہاڑ کے برابر بنا کے تولی جائے گی۔ اور دوسری طرف یہ بھی ارشاد فرمایا جس پر قربانی واجب ہے اور پھر وہ جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتا اور فضول کاموں میں ہزاروں روپیہ خرچ کر رہا ہے، کہیں سالگرہ منا رہا ہے، کہیں کچھ منا رہا ہے، اور رب کی بارگاہ میں قربانی دینے میں اجی ہاتھ تانگے۔ فرمایا جس پر قربانی واجب ہے اگر وہ قربانی نہیں کرتا، سرکار نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی یہ یوں سمجھو جیسے ہم بندے پر بہت زیادہ ناراض ہو جائیں، بہت زیادہ ہم کہتے ہیں یار تو میرے گھر نہ آئی، یہ سمجھو کہ رب تعالیٰ اس بندے سے کس قدر ناراض ہے۔ فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، سرکار کس قدر ناراض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو قربانی دینے میں سستی نہ کرو یار، سستی نہ کرو۔ بندہ سوچتا ہے یار اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے، اور بھائی تو نیت تو کر، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اسباب کیسے پیدا کرتا ہے۔ اور دوسری بات ہے اگر آپ بکرا نہیں کر سکتے گائے میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو آج میں یہ بتلاؤں گا قربانی کی ڈیفینیشن کیا ہے، قربانی کی تعریف کیا ہے۔ حج کی تعریف سے ملتی جلتی اس کی تعریف ہے۔ حج کی تعریف ہم نے یہ کی تھی مخصوص ایام میں مخصوص مقامات اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہونے کا نام حج ہے، اور قربانی کی تعریف یہ مخصوص جانور مخصوص ایام میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ جانور بھی مخصوص ہیں اور ایام بھی مخصوص ہیں۔ کیا میں نے کہا جی؟ ایک بندہ عید والے دن مرغی ذبح کر دے، خون بہا ہے، قربانی ہو جائے گی؟ کیوں؟ یہ قربانی کے جانوروں میں۔ ایک بندہ ہرن ذبح کرتا ہے، خون بہا ہے لیکن قربانی نہیں ہوگی کیونکہ ہرن قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں ہے۔ جو جان ہرن ہے حلال، جو جانور بتلا دیے گئے وہی جانور، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، یہ نر مادہ سارے، بکری ہے، بکرا ہے، اور بھیڑ کا جس کو ہم چھترا بولتے ہیں، یہ جانور ہیں اور ان کی عمریں بھی مخصوص ہیں۔ کیا میں نے بتایا؟ اونٹ 5 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے، گائے 2 سال سے کم نہیں ہونا، بکرا 1 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ چھترے کے بارے میں اتنی رعایت ہے اگر یہ سال سے کم ہے، دیکھنے سے دور سے سال کا لگتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں جی، دمبا بھی وہ چھترے میں ہی آئے گا۔ اچھا، اس کا دوندا ہونا شرط نہیں ہے۔ کیا میں نے کہا؟ سال کا ہونا شرط ہے، سال کا ہونا شرط ہے۔ اگر آپ نے خود گھر میں بکری رکھی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچہ اس کا جو ہے سال کا ہو گیا ہے، اگر اس نے دانت نہیں گرائے، دوندا نہیں ہوا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یا آپ کے محلے میں کوئی ایسا اعتماد والا بندہ ہے، وہ کہتا ہے جناب میں نے خود پالا 1 سال کا ہو گیا ہے، تو آپ اگر اس نے دانت نہیں بھی گرائے، دوندا نہیں بھی ہوا تو تب بھی جائز ہے۔
لیکن ہم دوندہ کیوں دیکھتے ہیں کہ وپاریوں کے زبان پر اعتماد نہیں ہوتا. وہ میرا مطلب ہے کہ اپنا بال بیچنے کے لیے بڑا بڑا کچھ کر جاتے ہیں. لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوندہ جو ہے وہ سال سے بڑا ہوگا تو دانت گرائے گا، کم نہیں گرائے گا. تو اس لیے ہم اس کی زیادہ تسلی کر لیتے ہیں. تو مخصوص جانور مخصوص ایام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی جانور میں نے بتلا دیے. مخصوص ایام کون سے ہیں؟ ذی الحج کی 10، 11 اور 12. کون کون سی جی؟ 10، 11، 12. اس میں 13 تاریخ کو قربانی نہیں ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ بہرحال میں بعد میں بتلاؤں گا وہ کیوں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی تکبیریں جو ہیں وہ 13 تاریخ تک پڑھی جاتی ہیں، لہذا قربانی بھی 13 تاریخ ہے. تو میں نے کہا بھائی پھر تکبیریں تو 9 تاریخ سے شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر 9 تاریخ کو بھی قربانی کریں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. قربانی کے دن ایام مخصوص ہیں، 10، 11 اور 12. اور قربانی آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں. کیا میں نے کہا؟ جہاں کتابوں میں لکھا ہے رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، وہ اس وقت تھی جب اندھیرے میں چھری کہیں غلط جگہ لگنے کا احتمال تھا. اب رات میں اگر آپ اتنی روشنی کر لیتے ہیں کہ میچ کھیل رہے ہیں تو قربانی بھی کر سکتے ہیں. اگر دن والا سما آپ بنا لیتے ہیں، اتنی روشنی کر لیتے ہیں، تو رات میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. اچھا، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہم کیا کریں گے؟ پہلے ہم عید کی نماز پڑھیں گے اور پھر قربانی کریں گے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر کے آ گیا ہوں. میرے علاقے میں غریب غربا بہت زیادہ تھے، تو میں نے سوچا کہ میرا گوشت ان کے گھر پہلے پہنچ جائے، تو میں تو پہلے کر آیا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، تیری قربانی نہیں ہوئی. عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے، وہ سال سے کم ہے. فرمایا جاؤ تم کر لو، یہ تمہارے لیے، کسی اور کو اجازت نہیں ہے. اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مختار نبی بنا کے بھیجا ہے، مختار نبی بنا کے بھیجا ہے. تو ایام میں نے بتلا دیے کون کون سے ہیں، 10، 11 اور 12. اور ایک گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں، کہتے ہیں یار اسی مل کے بکرا لے آنے ہیں، کسی بھی کی قربانی نہیں ہوگی. بکرے میں ایک کا حصہ پڑ سکتا ہے، 2 کا نہیں پڑ سکتا. نہیں سمجھ لگی بات؟ بکرے میں ایک، گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، 2 بھائی بھی مل کے گائے کر سکتے ہیں. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو. 2 بھی مل کے کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، لیکن جتنے بھی شرکا ہیں ان میں سے کسی کا حصہ ایک حصے سے 7ویں حصے سے کم نہ ہو. یعنی اگر 2 لاکھ، میرا مطلب ہے کہ 10,000 کی گائے خریدی ہے تو ایک حصہ 30,000 بنانا، تو کسی بھی شریک کی 30,000 سے کم حصہ نہ ہو. تو اسی طرح اونٹ کا بھی یہی طریقہ کار ہے، اس میں بھی 7 بندے شامل ہو سکتے ہیں. لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر قربانی کی نیت کر لو. دیکھو یار میں ایک چھوٹا سا اشارہ کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے وقت سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. یار ایک بندہ اچانک بیمار ہو جاتا ہے، 20 25 ہزار ٹیسٹ کے لگ جاتے ہیں، دوائی بعد میں 20 25 ہزار 50 ہزار ٹیسٹ کے لگ جاتے ہیں.
ارے کیا پتا تو رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کر، اللہ تعالیٰ تجھے بیماریوں سے ہی بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ تجھے شفائی عطا فرما دے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے ایک تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بعض بندے ان پوچھنا حضرت جی تسی قربانی کرنی ہے؟ او آفت جی قربانی دے کرنی نہیں سی، بچے ہی پیچھے پہ گئے، انہوں کا منہ بند کرنے واسطے لے آنا ہی پیا وے۔ اب بچوں کا منہ بند ہوگا رب راضی نہیں ہوگا، یہ قربانی نہیں ہے۔ حضرت جی تسی قربانی کر رہے ہو؟ او آفت جی کرنی تے ہے نہیں سی، میں سوچا لوکی کی کہیں گے، یار پیر صاحب ہو کے قربانی نہیں کر رہے، آفت جی بس میں پھر لے ہی آیا۔ اب وہ لوگ راضی ہوں گے، رب راضی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یار تم قربانی کر رہے ہو؟ او آفت جی کرنی تے ہے نہیں سی، پھر سوچا یار کتنے منہ چوک کے ویکھاں گے گوشت آ رہا وے، تو میں کہا چلو کر لینے ہاں۔ اب بھائی گوشت ہوگا قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے بس۔ جانور بھی مخصوص ہیں، دن بھی مخصوص ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک میں بڑی کڑوی سی بات کہنے لگا ہوں، گائے کے اندر 7 حصے دار ہیں، ایک حصے دار کی نیت یہ ہے کہ میں نے گوشت لینا ہے، گوشت لینے کی خاطر شامل ہوا ہے، کسی بھی کی قربانی نہیں ہوگی۔ جتنے شرکاء ہیں سب کی مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق